آپ نے زمانہ طالب علم سے آغاز کیا، اسٹوڈنٹ پولیٹکس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ بھی کبھی جیل گئے جس طرح، یا تھانے یا جیل جس طرح پکڑے جاتے ہیں؟ خاص طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں تو ہوتا ہے، پکڑ کے کئی بار گیا ہوں جی، بالکل. تو آپ نے کیسا رویہ پایا؟ مطلب کیا قانون کے مطابق اس وقت ٹریٹ کیا گیا؟ یا مثلا میں سینٹرل جیل پشاور گیا تو یہ 1996 کا زمانہ تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں یہاں زیادہ وقت ملے گا تو میں یہاں پڑھوں گا بھی. خاص کر مجھے قرآن حفظ کرنے کا ایک شوق تھا. میں نے کہا یہ بھی یہاں کروں گا. علامہ اقبال کے بہت ساری کتابیں ساتھ، یہ بھی میں یہاں یاد کروں گا. لیکن میرے خیال میں وہ کل عرصہ کوئی 36 دن کا تھا. سر اڈیالہ جیل میں رمضان کے مہینے میں جو چیف جسٹس افتخار کی بحالی کی تحریک تھی، اس میں گیا. سینٹرل جیل پشاور میں گیا تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ 10 سال اور 14 سال کے قیدی ہیں وہاں. تو خیر وہ تو اس لیے قید آئے تھے کہ انہوں نے جرم کیا تھا، لیکن میں سوچتا رہا کہ ان کی بچوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، خصوصی طور پر ان کی بیوی نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہے، تو ان کی وجہ سے ان کو کیوں سزا مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر بننے کا. تو پھر ہم نے انہی احساسات کی بنیاد پر قانون بنایا کہ جیل میں جن لوگوں کو زیادہ عرصے کی سزائی ہوئی ہیں ان کی بیوی اور ان کے بچے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں اور 2-2 3-3 دن رہ سکتے ہیں. اس کے لیے پھر ہم نے سینٹرل جیل پشاور میں چھوٹے چھوٹے کوارٹر بنائے تاکہ ایک قیدی کا اہلیہ آئے تو مرضی کے ساتھ ان کے ساتھ 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے، 5 دن رہے. کے پی کے میں ہے؟ خیبر پختونخوا میں بات کرتا ہوں جب میں سینئر منسٹر تھا. بالکل. تو اس کے لیے ہم نے بجٹ رکھا، پھر وہ کوارٹرز بنائے، پھر اس کا پریکٹس بھی شروع ہو گیا. لیکن گزشتہ دنوں میں گیا، ہمارا ایک دوست جیل میں ہے تو ان سے میں ملنے گیا. تو میں نے ان کوارٹر کا پوچھا کہ اس میں وہ سہولت موجود ہے یا نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ اس میں کسی کوارٹر میں ڈی سی پی صاحب رہتا ہے، کسی میں والدار صاحب رہتا ہے. اس پر وہاں پولیس نے قبضہ کیا ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قید کو ہم چاہے تو ایک بہترین ٹریننگ سنٹر بنا سکتے ہیں. باقی میں جیل میں تھا تو ہمارا جو کمرہ تھا وہ بہت زیادہ خستہ حال تھا، واش روم بھی خراب تھا اور پردے کا بھی صحیح نظام نہیں تھا اور صفائی کا بھی نظام نہیں تھا. تو ان دنوں پیپل پارٹی کا ایک نوجوان وزیر جل خانہ جات قبر عباس صاحب، تو وہ جیل تشریف لائے. میں ان سے ملا تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس کمرے کو اگر آپ بنا لے، کم از کم یہ واش روم اچھا ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں کل سے اس پہ کام شروع کروں گا. خیر ہمارا وہ دورانیہ تو پورا ہو گیا، ہم رہا ہو گئے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ قمر عباس صاحب جیل گئے. اچھا. تو جیل گئے، میں ویسے جیل گیا تھا تو ان سے بھی ملنے وہاں گیا. تو میں نے کہا کہ قمر بھائی کوئی مشکل، کوئی مسئلہ درپیش ہو. انہوں نے کہا یار یہ کمرہ بہت خراب ہے اور واش روم بہت خراب ہے. میں نے انہیں کہا کہ اس کمرے کے بارے میں تو آپ سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر اس وقت آپ بنا چکے ہوتے تو اب آپ اس میں آرام کے ساتھ رہتے. لیکن بہرحال اس پہ ہم نے پھر فوکس کیا، باتھ روم ٹھیک کے، مسجد بنا لی، صفائی کو بہتر بنایا اور مینو کو بہتر بنایا. یعنی اب اگر آپ جیلوں میں جا کر وہاں مینو دیکھ لے تو وہاں کھانا بہت اچھا ملتا ہے، پورا ملتا ہے، سبزی، گوشت، چاول اور بہت طریقے کے ساتھ اب لوگوں کو ہر چیز ملتی ہے. بہرحال میں اڈیالہ جیل گیا تو ظاہر پولیس نے پکڑا تھا تو ہمارے ساتھ تو کوئی کپڑوں کا وغیرہ نہیں تھا. تو وہاں اڈیالہ جیل میں جاوید ہاشمی صاحب تھے. جاوید ہاشمی صاحب کو میں نے دیکھا تو میں بہت خوش ہوا. تو ایک تو پہلے مرحلے میں اس نے اپنے کپڑے مجھے دیے. اچھا. ہاں کہ یہ آپ پہنیں، اس لیے کہ میرے کپڑے پولیس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے وجہ سے کچھ خراب ہو گئے تھے، جیب وغیرہ پھٹ گیا تھا. اور پھر وہاں رمضان کا مہینہ تھا تو وہ جو کمرہ تھا نا جی، وہ
تیار کیا تھا انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے پرویز مشرف کے دور میں. وہاں ایک شیشہ بھی لگایا تھا, تھوڑی سی صفائی بھی بہتر تھی, لیکن اس پر بہرحال جاوید ہاشمی صاحب نے قبضہ کیا تھا. ہم پڑوس میں رہتے تھے, مغرب افطاری میں ہم پھر مل کر افطاری کرتے تھے. تو بہرحال وہ اچھے دن تھے, گزر گئے. اب ایک قصہ فارینہ ہے ہمارے لیے. کبھی تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا جب پولیس نے پکڑا ہو, اللیگل تشدد, اور کوئی ایسا تشدد جو آپ کو کئی مہینے تک جس کی کوئی تکلیف رہی ہو یا کوئی نشان رہے ہوں؟ نہیں, ویسے تشدد تو کبھی بھی پولیس نے نہیں کیا. یہ تھوڑا بہت گھسیٹنا یا گریبان سے پکڑ کر گاڑی کے اندر بیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ تو پولیس کی عادت ہے, ان کی تربیت ہے. لیکن ویسی تشدد جس کے نتیجے میں انسان مفلوج ہو جائے یا بس ہمیشہ اس کو یاد رکھے, ایسا تشدد مجھ پر نہیں ہوا ہے.